چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد مبین رضا اتاری۔ محمد مبین رضا اتاری۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس رضا۔ محمد اویس رضا۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ رافع رضا اتاری۔ رافع رضا اتاری، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ غلام فرید اتاری۔ غلام فرید اتاری، ماشاءاللہ۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد ارسلان اتاری۔ محمد ارسلان اتاری۔ جی بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ عمیر رضا اتاری۔ عمیر رضا اتاری۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور پچھلے پروگرامز کے اندر ہم سورہ قریش کی 3 آیات کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم چوتھی اور آخری آیت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ سب میرے ساتھ مل کر سیکھیں گے نا؟ جی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے حمزہ۔ کیا ہے؟ حمزہ۔ اور اس حمزہ پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اور اس حمزہ کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ اور اس حمزہ کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ پیش۔ زبر، زبر، زیر، زیر، پیش۔ پیش۔ زبر، زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم متحرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ یعنی یہاں حمزہ پر زبر ہے تو اسے ہم کھینچ کر آ نہیں پڑھیں گے، اسی طرح جھٹکا دے کر آ بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس طرح پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ حمزہ پیش او۔ تو پیارے بچوں، جو باتیں میں نے آپ کو حرکات کے بارے میں بتائیں آپ کو سمجھ میں آئیں؟ جی۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں لکھا ہوا ہے الف، لیکن میں نے اسے کہا حمزہ۔
ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے بچوں جب الف پر کوئی بھی حرکت نہ ہو تو اسے ہم الف کہتے ہیں، لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ اسے ہم حمزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ۔ اب پیارے بچوں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حمزہ ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے حمزہ اور دوسرا حرف ہے عین۔ جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اس سے ہم حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ حلق کے نچلے حصے سے۔ اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اس سے ہم حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے۔ حلق کے درمیانے حصے سے۔ یعنی جب ہم اسے پڑھیں گے تو اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ۔ عین زبر آ۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام کیا ہے؟ لام۔ اور اس لام پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تشدید والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ یعنی یہاں لام پر تشدید ہے تو اس سے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ذال کیا ہے؟ دال۔ اب ذال بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ذال، دوسرا حرف ہے زا اور تیسرا حرف ہے ضا۔ جب ہم ذال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اور جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ یعنی اسے ہم پڑھیں گے ذال۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ ذال۔ بیٹا اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اسے پڑھیں گے ذال ذال۔ ذال، ذال۔ اور اسے پڑھیں گے زا زا۔ 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 پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ضا۔ جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو پچھلے پروگرامز کے اندر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ان حروف میں سے ہے جن کو موٹا پڑھنا ضروری ہے۔ تو جب ہم ضا کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم موٹا کر کر پڑھیں گے، اور جب ہم ذال اور زا کی ادائیگی کریں گے تو انہیں ہم موٹا نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم ضا کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ یعنی اسے پڑھیں گے ضا۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ وا۔ ضا۔ وا۔ اب یہاں پر ذال کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر۔ اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ جی ہاں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف یا، اور اس یا پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ اب جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کہتے ہیں ساکن۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یعنی یہاں یا ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی ذال سے ملا کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں حروف مدہ کے بارے میں۔ پیارے بچوں حروف مدہ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3۔ ایک ہے الف، الف، واو، واو، یا۔ یا۔ اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہوگا کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ اور واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ واو مدہ۔ اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ الف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ یا مدہ۔ اب حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یعنی اسے ہم پڑھیں گے ذال الف زبر ذا، ذال، پھر اس کے بعد ہے ذال واو پیش رو، ذال، واو، پیش، ذو،
दाल या जेर री। दाल या जेर जी। तो प्यारे बच्चों, जो बातें मैंने आपको हुरूफ मद्दा के बारे में बताई आपको समझ में आ गई? जी। माशाअल्लाह। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज़ मुकम्मल हुआ। आइए हम इसकी हिज्जे कर लेते हैं। तो आप सब मेरे साथ मिलकर हिज्जे करेंगे ना? जी। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ मिलकर हिज्जे कीजिए। हमजा लाम जबर अल, हमजा लाम जबर अल, लाम जबर ला, लाम जबर ला, अल्लाह, अल्लाह, दाल या जेर री, दाल या जेर जी, अल्लज़ी। अल्लज़ी। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफे हमजा क्या है? हमजा। और इस हमजा पर कौन सी हरकत है? जबर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। जी हाँ, बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफे त्वा क्या है? प्यारे बच्चों, त्वा भी उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है त्वा और दूसरा हर्फ है ता। जब हम त्वा की अदायगी करेंगे तो पिछले प्रोग्राम्स के अंदर हम आपको ये भी बता चुके हैं कि त्वा भी हुरूफ मुस्तालिया में से है, तो इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे। लेकिन जब हम ता की अदायगी करेंगे तो ये हुरूफ मुस्तालिया में से नहीं है, तो इसे हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी इसे पढ़ेंगे तो। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। ता ता ता। ता। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ पर त्वा पर कौन सी शक्ल बनी हुई है? जज़म। कौन सी शक्ल है? जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे हर्फ को हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम त्वा को इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ आइन क्या है? आइन। और आइन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इससे हम हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के दरमियाने हिस्से से। हलक के दरमियाने हिस्से से। अब यहाँ पर आप आइन पर कौन सी हरकत देख रहे हैं? जबर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ मीम। अब मीम पर कौन सी हरकत है? जबर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम आइन और मीम को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ हा क्या है? हा भी उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। यानी इससे हम पढ़ेंगे हा। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। हा। और इसे पढ़ेंगे हा। फर्क समझ में आया? जी। अब यहाँ पर हा पर कौन सी हरकत है? पेश। और जिस हर पर पेश हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम हा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ मीम क्या है? मीम। और मीम पर कौन सी शक्ल है? जज़म। जज़म। तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी हा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज भी मुकम्मल हुआ। अब आइए हम इसकी भी हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है? जी। हमजा तो जबर अत, हमजा तो जबर अत, आइन जबर आ, आइन जबर आ, अतआ, अतआ, मीम जबर मा, मीम जबर मा, अतआमा, अतआमा, हा मीम पेश हुम, हा मीम पेश हुम, अतआमहुम। अतआमहुम। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ मीम क्या है? मीम। और इस पर कौन सी शक्ल बनी हुई है? तजदीद।
اور تشدید کے بارے میں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تشدید والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق. یعنی یہاں میم پر تشدید ہے تو اس سے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیارے بچوں جب میم پر تشدید آ جائے تو اس وقت میم میں گنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ گناہ. اب گنہ کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو ہم گنہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گناہ. کیا کہتے ہیں؟ گناہ. یعنی جب میم پر تشدید آ جائے اور اس کی ہم ادائیگی کریں گے تو اسے ہم گنہ کر کر پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ گناہ کر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون کیا ہے؟ نون. اور نون پر کون سی شکل ہے؟ جزم. کون سی شکل ہے؟ جزم. اور جزم والے حرف کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی ہم نون کو اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی میم سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف جیم کیا ہے؟ جیم. اور جیم پر کون سی حرکت ہے؟ پیش. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف واو ساکن کیا ہے؟ واو ساکن. اور واو ساکن کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ واو ساکن سے پہلے جب پیش ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ واو مدہ. کیا ہوگا؟ واو مدہ. اور واو مدہ کو ہم کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. تو یہاں پر بھی ہم واو ساکن کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف عین کیا ہے؟ عین. اور عین کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں 2 زیر. کیا کہتے ہیں؟ دو زیر. اور اس عین پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں 2 زبر. کیا کہتے ہیں؟ دو زبر. اور اس عین پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں 2 پیش. کیا کہتے ہیں؟ دو پیش. 2 زبر، دو زبر. 2 زیر، دو زیر. 2 پیش. دو پیش. اب 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اب تنوین والے حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تنوین والے حرف کو ہم نون ساکن کی طرح پڑھیں گے. یعنی جب ہم تنوین والے حرف کی ادائیگی کریں گے تو اس میں نون ساکن کی آواز آئے گی. یعنی اسے ہم پڑھیں گے عین 2 زبر عن. عین 2 زبر عن. عین 2 زیر عن. عین 2 زیر عن. عین 2 پیش عن. عین 2 پیش عن. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ بھی مکمل ہوا. اب آئیے ہم اس کی ہجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. میم نون زیر من. میم نون زیر من. جیم واو پیش جو. جیم واو پیش جو. من جو. من جو. عین 2 زیر عن. عین 2 زیر عن. من جوع. من جوع. الذي أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف واو کیا ہے؟ واو. اور واو پر کون سی شکل ہے؟ تشدید. اور تشدید والے حرف کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسے ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں. اب یہاں واو پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے حرف عین سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. اب پیارے بچوں یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا تھا کہ تنوین کی ادائیگی نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، لیکن پیارے بچوں ایسا ہر وقت نہیں ہوتا، بلکہ جب تنوین کے بعد جزم آ جائے یا تشدید آ جائے تو اس کی ادائیگی نون ساکن کی طرح نہیں ہوتی بلکہ حرکات کی طرح ہی ہوتی ہے. یعنی یہاں ہم عین کو این نہیں پڑھیں گے بلکہ یہاں پر عین کو واو سے ملا کر جو ایوں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ جو ایوں. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف حمزہ کیا ہے؟ حمزہ. اور اس حمزہ پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زبر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر.
اور اس حمزہ کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زیر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زیر. اور اس حمزہ پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں الٹا پیش. کیا کہتے ہیں؟ الٹا پیش. کھڑا زبر, کھڑا زبر, کھڑا زیر, کھڑا زیر, الٹا پیش. الٹا پیش. کھڑا زبر, کھڑا زیر اور الٹا پیش کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات. اب کھڑی حرکات کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کھڑی حرکات کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی جس طرح ہم نے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا تھا اسی طرح ہم کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او. حمزہ پیش او. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم کیا ہے؟ میم. اور میم پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون, اور نون پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر پیچھے بغیر جاتے. ارے واہ, آپ کو تو یہ قاعدہ بہت اچھے انداز سے یاد ہو گیا ہے. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا کیا ہے؟ ہاں. اور ہا پر کون سی حرکت ہے؟ پیش. اور جس حرف پر پیش ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں پر بھی ہم ہا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اچھا پیارے بچوں, میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہا کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے. اب آپ میں سے کون بتائے گا کہ ہا کو ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ جی اویس بھائی آپ بتائیں. حلق کے نیچے والے حصے سے. حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے. ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا آپ نے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم کیا ہے؟ میم. اور میم پر کون سی شکل ہے؟ جزم. اور جزم کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی ہم میم کو اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی ہا سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ بھی مکمل ہوا. آئیے ہم اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. واو زبر وا, واو زبر وا, حمزہ کھڑا زبر آ, حمزہ کھڑا زبر آ, میم زبر ما, میم زبر ما, آما, آما, نون زبر نا, نون زبر نا, آمنا, آمنا, ہا میم پیش ہم, حامیم پیش ہم, آمنہم, آمنہم, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم, اور میم کے نیچے ہے زیر. تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون, اور نون پر ہے جزم. تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی میم سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف خا کیا ہے؟ خا. اور پچھلے پروگرامز کے اندر ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے, یعنی ان حروف میں سے ہے جن کو موٹا پڑھنا ضروری ہے. تو یہاں پر ہم خا کو موٹا کر کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب یہاں پر خا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف واو ساکن کیا ہے؟ واو ساکن. اور واو ساکن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا, لیکن اگر واو ساکن سے پہلے پیش نہ ہو بلکہ زبر ہو, جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور نئی بات بتاتا ہوں حروف لین کے بارے میں, کہ پیارے بچوں جس طرح واو اور یا حروف مدہ میں سے ہیں اسی طرح یہ حروف لین بھی ہیں. اب حروف لین کتنے ہیں؟ تو حروف لین صرف 2 ہیں, واو, واو, یا. یا. اب واو لین اور یا لین کب ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر واو لین ہوگا. کیا ہوگا؟ واو لین. اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر یا لین ہوگا. کیا ہوگا؟ یا لین. واو لین, واو لین. یا لین.
यालीन। اب حروف لین کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف لین کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی اسے ہم پڑھیں گے خا واو زبر خو، خا واو زبر خو، خا یا زبر خی. خا یا زبر خی. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف فا کیا ہے؟ فا. اور فا کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر. اور جس حرف کے نیچے دو زیر ہوں اس کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے؟ نون ساکن کی طرح. نون ساکن کی طرح. تو یہاں بھی فا کی ادائیگی نون ساکن کی طرح ہوگی. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ بھی مکمل ہوا. اب آئیے ہم اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. میم نون زیر من، میم نون زیر من، خا واو زبر خو، خا واو زبر خو، من خو، من خو، فا دو زیر فن، فا دو زیر فن، من خوفن. من خوف. اب پیارے بچوں یہاں جو آپ گول دائرے کا نشان دیکھ رہے ہیں یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے. کس چیز کا نشان ہے؟ آیت کے مکمل ہونے کا. آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے. اور جہاں بھی یہ نشان ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر دو زیر ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں فا کے نیچے دو زیر ہیں، تو اس حرف کو ہم ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے ہم من خوفن نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے من خوف. من خوف. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کو دہرا لیتے ہیں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت مکمل ہوا. اگر آپ ہمارا یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہمارے پچھلے پروگرامز نہیں دیکھ پائے اور اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب ایڈریس پر جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے. کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.